اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجهي أبي يأتي بصيرا آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ حضرات ذی وقار، اللہ تعالیٰ دے فضل توفیق، اس دی مہربانی اور اس دی عنایت دے نال آج 15 رمضان المبارک دی نماز فجر ادا کرنے تو بعد تسی اور میں اللہ جل شانہ دے عظیم گھر اور اس دے پاک ماحول دے اندر اکٹھے ہیں۔ آج دے درس قرآن دا موضوع اللہ دے پیاریاں دے کولوں، اللہ دے محبوباں کولوں مدد منگنا کیسا ہے۔ حضرات ذی وقار، اس حوالے دے نال ایک بات سمجھنا انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید دی پہلی سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ شریف ہے، اور اس دی آیہ مقدسہ اللہ ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ بندہ اللہ دے حضور عرض کردا ہے کہ مولا میں تیری ہی عبادت کرنا اور تیرے کولو ہی مدد منگنا وا۔ حضرات ذی وقار، عبادت ہر لحاظ دے نال اللہ دی ہے۔ عبادت مجازی طور تے کسے دی نہیں کیتی جا سکتی۔ عبادت دا مستحق صرف رب ذوالجلال دی ذات ہے۔ اللہ تو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں، اللہ دے علاوہ کوئی الہ، کوئی معبود نہیں۔ مگر اللہ تو علاوہ اللہ اپنی قدرت نال، اپنی شان نال جس نو چاہے وہ مدد کرن دے قابل ضرور فرما دیندا ہے۔ تو لہٰذا نستعین کہ مولا اسی تیری کول مدد منگنے ہاں، تو لہٰذا مجازی طور تے مددگار ہو سکتا ہے بندہ۔ عبادت صرف اللہ دی ہے، مگر مدد جڑی ہے وہ مجازی طور تے بندہ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ جس نو طاقت دے وے او ہستی و ذات مدد ضرور فرما سکتی ہے۔ تو لہٰذا سورہ فاتحہ دی اس آیہ مقدسہ تو جو بات ثابت کی تھی، آیا کہ ذہن دے اندر سوال ہو سکتا ہے کیا یہ آیت دا مفہوم ہی بیان کیتا گیا یا اس دی اوپر قرآن دی کوئی اور آیات بھی اس بات دی اوپر دلالت کر رہی ہیں نہیں، یا جو تسی موقف سن لیا ہے ذہن دے اندر خیال آ سکتا ہے کہ مولوی صاحب نے جو بیان نستعین دے بارے فرما دیتا، کیا قرآن دی کوئی اور آیت یہ مفہوم بیان کر رہی ہے یا کہ اپنے کولو ہی بیان کیتا ہے؟ تو حضرات ذی وقار، بہت ساری قرآن دی آیات مجازی مدد نو بیان کر رہی ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی 20 حدیث مبارکہ، سینکڑوں حدیث مبارکہ اس بات نو واضح کر دیا نے کہ عبادت صرف اللہ دیئے، مگر مدد اللہ بھی فرماؤندا ہے، اور اللہ دی دتی ہوئی توفیق نال اللہ دے بندے بھی مدد فرما دیندے۔ موضوع دی سمجھ تانوں آ گئی ہونی ہے۔ آؤ ہن قرآن دی اس آیت وال توجہ کریے جیڑی کہ اسی خطبے دے اندر تلاوت کیتی ہے، سورہ یوسف ہے، اور اس دی آیت نمبر 93 اس دی آیت ہے۔ جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائی غلے دی تلاش دے اندر
خوراک دی تلاش دے اندر قحط سالی دے اس موسم دے اندر غلہ تلاش کردیاں مصر جا پہنچے، اور جس وقت مصر دے اندر حضرت یوسف دے نال بھائیاں دی ملاقات ہو گئی تو حضرت یوسف نے پہچان لیا کہ میرے بھائی نے، اگرچہ بھائیاں یوسف نے نہیں پہچانا مگر حضرت یوسف پہچان لیا۔ جس وقت پہچانیا تو حضرت یوسف فرمایا پہچانیا جے میں تہاڈا بھائی یوسف ہاں علیہ الصلوۃ والسلام۔ نالے باپ دا پوچھیا، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ دسو ابا جی دا کی حال ہے؟ تو بھائیاں آکھیا کہ ابا جی دا بہت حالت ناساز ہے، تواڈے غم دے اندر تواڈی جدائی دے اندر رو رو کے ابا جی دی اکھاں دی بینائی جا چکی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام دی اکھاں دی بینائی، اکھاں دی روشنائی جا چکی ہے۔ جس وقت حضرت یوسف یہ سنیا تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قمیض اتار کے دے دیتی۔ اللہ دی کلام رب دا قرآن یہی بات نو بیان فرما رہا ہے، اور ایتھے ایک بڑی قابل توجہ بات ہے کہ قمیض دین والے بھی اللہ دے نبی نے، اور جنہ دی قمیض دے کے مدد کیتی جا رہی ہے وہ بھی اللہ دے نبی نے، باپ بھی اللہ دا نبی، بیٹا بھی اللہ دا نبی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بھائیوں نے فرمایا اذهبوا بقمیصی، اے میرے بھائیو اے میری قمیض لے جاؤ، ھذا فالقوہ علی وجہی، ابا جی نو کہنا اینو وکھا تے لگائے۔ آہا سبحان سبحان اللہ سبحان۔ ہن دیکھو حضرت یعقوب بھی نبی نے، حضرت یعقوب بھی نبی نے، اور باپ نے حضرت یوسف دے، مگر قمیض دے کے بھیجیا تاکہ قیامت تک واسطے لوگاں نو واضح ہو جائے اگر اللہ توفیق دے دے وے، اگر اللہ طاقتاں دے دے وے تے اپنے پیاریاں دیاں قمیضاں وچ بھی طاقتاں رکھ دے۔ تو فرمایا اے میرے بھائیو میری قمیض لے جاؤ، اور ابا جی نو کہنا کہ علا وجہی، اپنے چہرے تے ملن قمیض۔ جس وقت قمیض لے جاؤ اور جا کے ابا جی نو کہنا، جس وقت قمیض لے گئے بھائی، اور بھائیاں نے جا کے ابا جی نو قمیض دیتی اور آکھیا ابا جی یہ تو یوسف علیہ السلام دی قمیض ہے، حالانکہ دسن دی حاجت نہیں ہے، ایک قمیض علی رستے سی تے حضرت یعقوب جان گئے، اور خود فرمایا گھر دے اندر بہ کے، ایسی اس دن بیان کر چکے ہیں، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دی قمیض لے کے چلے نا بھائی، حالی گھر نہیں پہنچے، تا یہ بھی اللہ دے نبی دا کمال ہے کہ حضرت یعقوب گھر بیٹھے فرما دیتا آج تے مینوں یوسف دی خوشبو آ رہی۔ کمال علم اللہ نے اپنے انبیاء نو دیتا، اپنے محبوبہ نو۔ تو جس وقت قمیض دیتی گئی حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یوسف دی قمیض لئی اور اپنے چہرے تے ماری۔ ہن اللہ دا قرآن اللہ فرمایا یاتی بصیرا، قمیض مارنا حضرت یعقوب دا کم سی اپنے چہرے تے، اللہ نے اکھاں دی بینائی واپس عطا فرما دی تھی۔ تو لہذا حضرت یوسف دی قمیض دے اندر کیڑا افلاطون حکیم بیٹھا سی، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام دی قمیض دے اندر کیڑا سرجن ڈاکٹر بیٹھا سی جس نے حضرت یعقوب دی اکھا دی سرجری کر دیتی۔ پتا چلیا ڈاکٹر کوئی نہیں بیٹھا، نہ کوئی حکیم بیٹھا، اللہ نے اپنے محبوب اپنے نبی دی قمیض دے اندر اتنا کمال رکھیا۔ تو لہذا نبی نے نبی دی مدد کیتی، نبی نے، تسی یہ دسو کیا اکھا واپس دے دینا مدد کوئی نہیں ہے؟ اب بولو تو صحیح بھائی، کہ سہری بہت ہی کر کے آ گیا، نہیں بولا، اونچی بولو ذرا، کیا بینائی واپس دینا مدد نہیں ہے؟ میں کہنا اس تو بڑی مدد ہی کوئی نہیں، جدے کول اکھا نہیں ہو دے کول پوچھو، جدی اکھا نہیں ہو دے کول پوچھو کہ اکھا کتنی بڑی نعمت نے۔ بھائی کسے نو کوئی پیاسے نو پانی پلا دے تے یہی بڑی بڑی مدد ہے، مگر بینائی واپس کر دینا، اکھاں واپس لوٹا دینا کیا مدد نہیں؟ بہت بڑی مشکل کشائی ہے، بہت بڑی حاجت روائی ہے، بہت بڑی مدد کرنا ہے۔ تو لہذا اللہ دے نبی نے دوسرے نبی دی مدد کیتی، بیٹے نے باپ دی مدد کیتی،
تو لہذا پتہ چلیا عبادت اللہ تو علاوہ کسے دی نہیں ہو سکتی، مگر مدد اللہ جنوں توفیق دے وے، مدد اللہ دے بندے مخلوق دی فرما سکدے ہیں۔ حضرات جی وقار موضوع بہت لمبا، بس اختصار دے نال ایک آدھی بات میں تو صحابہ آپ دے سامنے سرکار دی ایک حدیث پاک سنو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا زاد بھائی رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ عباس دے بیٹے چچا زاد بھائی حضرت عباس آپ دے چچا نے سرکار دے انہاں دے بیٹے حضرت عبداللہ، اور حضرت عبداللہ وہ نے جنہاں نے سرکار دی بارگاہ وچ بیٹھ کے حدیث پڑھی، قرآن دا علم پڑھیا، سرکار دے باقاعدہ طور تے شاگرد بھی نے، صحابی بھی نے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانہ تو بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ دے بیٹے حضرت عبداللہ انہاں دے ایک شاگرد نے جنہاں دا نام عطا بن ابی ہے۔ حضرت عطا حضرت عبداللہ دے شاگرد نے، استاد شاگرد اکٹھے بیٹھے سن، استاد شاگرد اکٹھے بیٹھے سن کہ اچانک ایک گلی دے وچوں ایک کالے رنگ دی عورت نمودار ہوئی، بی بی نکلی ایک اسود رنگ دی، کالے رنگ دی۔ جدو بی بی نکلی نا تو حضرت عبداللہ بولے عطا، حضرت عطا اپنے شاگرد نو کہن لگے اے عطا کیا تو جنتی عورت ویکھنی ہے؟ جنتی عورت دا دیدار کرنا ہی، جنتی عورت ویکھنی ہے؟ الا اری کا امرات من اہل الجنہ، جنتی عورت تو دیکھنا چاہنا ہے؟ تو حضرت عطا بولے بلا، کیوں نہیں اے عبداللہ، کیوں نہیں استاد جی، کیوں نہیں، دکھاؤ میں نو جنتی عورت کیڑی ہے۔ تو حضرت عبداللہ نے اس عورت دی طرف اشارہ کر کے فرمایا حاذل امرات السوداء، فرمایا اے جڑی کالے رنگ دی بی بی جا رہی ہے نا، اے جنتی عورت ہے۔ جس وقت حضرت عبداللہ یہ گل کیتی تو شاگرد نے پوچھ لیا استاد جی تسی کیویں گارنٹی دے سکتے ہو کہ جنتی ہے، کس بنا تے کہہ رہے ہو کہ جنتی عورت ہے؟ تو حضرت عبداللہ بولے، آپ کہنے لگے گل یہ ہے بھی میں ایک دن سرکار دی بارگاہ وچ بیٹھا سا، آتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں سرکار دی بارگاہ وچ بیٹھا سا کہ اے عورت آ گئی، اے بی بی جندہ میں تم دسنا پیا، اے بی بی آ گئی سرکار دی بارگاہ وچ، آ کے کہن لگی انی اسرع و انی اتکشف، یا رسول اللہ مینوں مرگی دے دورے پیندے نے۔ اے بی بی کی کیا سرکار دی بارگاہ وچ مینوں مرگی دے دورے پیندے نے تے نالے میرا جسم دی سارا پردہ بھی کھل جاندا ہے، جس وقت میں مرگی دے نال بے ہوش ہو کے گرنی ہاں تو مینوں پتہ نہیں رہندا، میری چادر بھی کھل جاندی۔ تو یا رسول اللہ بڑا مسئلہ ہے، دعا فرماؤ، فدع اللہ لی، میرے واسطے اللہ کو دعا کرو میری مرض ختم ہو جائے، یا رسول اللہ مرض ختم ہو جائے۔ عورت آگئی سرکار دی بارگاہ چ، اور عورت عام زمانے دی نہیں، سرکار دے زمانے دی عورت ہے، اور پھر جڑی سرکار دے زمانے دی عورت جن نے ایمان دی حالت نال سرکار نو تکیا، پھر صحابیہ ہے، تو صحابیہ سرکار دی بارگاہ چائی کھلوتی ہے، تو پتہ چلیا صحابیہ نو پتہ ہے کہ جو منگیے سرکار دی بارگاہ چ مل جاندہ، جو منگیے مل جاندہ ہے۔ تو آ گئیاں، ہن سرکار نے نہیں فرمایا میں کوئی حکیم طبیب ڈاکٹر کوئی سرجن تو نہیں نا جی کہ تیرا علاج کراں، آئی بیماری تو شفا منگن سی، مگر سرکار کی فرمایا ان شئتی صبرتی ولک الجنت، اگر تو اپنے اس مرض تے صبر کرے نا، اس مرض دے اوپر تو صبر کر لوے نا، حضور فرمایا جنت دی اسی تینو ضمانت دینے، جنت پکی تیری، اس بیماری تے صبر کر جا، جنت پکی۔ تو لہٰذا ایتھے کے بھی بات ثابت ہوئی، اگلا مسئلہ تو ثابت کرنا ہے، مگر ایتھے کے بھی بات ثابت ہوئی کہ آزمائش دے اوپر، تکلیف دے اوپر صبر کرنا جنتیاں دی نشانی۔ سانو سر نو پیڑ ہو جاوے جنی دیر تک اسی سارے گھر دے انہوں دس نہ لئیے سانو آرام ہی نہیں آندا، کوئی مسئلہ بنے سارے محلے نو ڈنڈورا پیٹ دے پھرنے ہیں کہ میں نو فلاں مسئلہ بن گیا، اچانک مالی کمزوری آئی، کچھ پیسے دی ضرورت پہ گئی تو او دے کول بھی منگیا، جن دے کول ساری زندگی نہیں سی منگیا تو او دے کول بھی منگیا، جڑا سجن بھی سی تے پھر سارے نو آخ دیتا وہ میں مر گیا میں۔ تو لہذا صبر کرنا تکلیف دے اوپر، آزمائش دے اوپر، اللہ والے دی نشانی۔
حضور فرمایا اگر تو اس مشکل تے صبر کریں اس بیماری تے تو حضور فرمایا والاکل جنت، فرمایا تیرے واسطے جنت پکی ہے۔ جس وقت سرکار جنت دا فیصلہ فرما دیتا تو سرکار دی بارگاہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ پھر ٹھیک ہے میری مرض تے دعا نہ کرو، میرے مرض۔ اچھا ایتھے ایک اور بات بڑی مزیدار ہے، سرکار جڑا فرما رہے نا کہ اگر تو صبر کریں تو تینو جنت ملے گی، گارنٹی ہے، اے دا مطلب ہے کہ اگر عورت نہ من دی کہ نہیں یا رسول اللہ تسی دعا ہی کرو تے سرکار نو پتہ ہے کہ میں دعا کر دیتی تے اللہ شفا دے دینی ہے، اگر میں دعا کر دیتی تے رب نے دا مرض دور کر دینا ہے، تے تاں ہی تو فرمایا نا جے تو صبر کریں تو پھر اینو دے بدلے جنت ملے گی۔ وہ بی بی کہنے لگی ٹھیک ہے یا رسول اللہ میں اس دے اوپر ثبت کرنی ہاں، الجنت ثابت لک، میں جنت تے صبر کرنی ہاں، پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات میری ایک عرض ہے، وہ عرض ہے کہ میں عورت ذات ہاں، میں عورت ذات ہاں، جس وقت مینوں مرگی دا دورہ پیندا نا تو میرا پردہ کھل جاندا ہے، میری چادر میرا پردہ سلامت نہیں رہندا، یا رسول اللہ اے تے دعا کر دیو نا کہ جدو مینوں مرگی پروے تے میرا پردہ نہ کھلے، میری قمیض میری چادر نہ ہٹے۔ جس وقت اے آکھیا تو حضور علیہ السلام نے دعا فرما دیتی، حضور نے دعا پردے دی فرما دیتی۔ ہن جدو پردے دی دعا فرمائی تو پھر کی ہویا، کیا دعا قبول ہوئی؟ حضرت عبداللہ کہندے نے بھی تینوں اسی کہہ رہے ہیں عطا دیکھے جنتی عورت ہے، کیوں انہیں مرض تے صبر کیتا، سرکار نے پردے دی دعا کیتی۔ حضرت عبداللہ آکھیا سانو سالہ سال ہو گئے اسی انہوں ویندے پے ہاں، اج بھی مرگی دے دورے انہوں پیندے نے، اور سرے بازار گلی دے اندر بھی مرگی نال بے ہوش ہو جاندی ہے، مگر جس دن دی محبوب نے دعا کیتی کدے پردہ ایدہ نہیں کھلیا، جس دن دا سرکار نے دعا کر دیتی پردے دی کہ یا بار الہ اس دا پردہ نہ کھلے، اس دن تو بعد اس دا پردہ نہیں کھلیا۔ تو دسو جی کسے دے واسطے دعا کر کے اس دا پردہ سلامت کر دینا، مرض آئے مرگی دی بندے نو ہوش تک نہ روے کہ میں کتھے پہ ہاں، اور سرکار دعا فرما دین اور صحابی آ کے دعا کروا لوے، تا کیا یہ مشکل کشائی ہوئی یا نہیں ہوئی، حاجت روائی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اگر دوسری کمپنی دا عقیدہ من لیا جائے کہ مشکل کشائی حاجت روائی شرک ہے تو پھر ایتے صحابیات شرک دا فتوہ لو، گل مکاؤ بچو لاؤ سرکار دی صحابیت شرک دا فتوہ، اور جڑے گل بیان پہ کر دے سرکار دے چاچے دے پتر حضرت عبداللہ انہاں تے بھی لاؤ، گل مکاؤ بچو، تہاڈی جرت دا پتہ تے لگے نا کہ تسی صحابیاں تے بھی شرک دا فتوے لاندے ہو۔ تو لہذا پتہ چلیا عبادت اللہ تو علاوہ کسے دی نہیں، مگر اللہ چاہے تو مدد کرن دی توفیق اپنے بندیاں نو بھی عطا فرما سکتا ہے۔ حقیقی مدد اللہ دی ہی ہے، مگر اللہ اپنی جناب جس نو چاہے طاقت عطا فرما دے اور او اللہ دی مخلوق دی مدد کر دے۔ وگرنہ قرآن دی آیت میں دوڑے سامنے تلاوت کی تھی سورہ یوسف دی، اس دا جواب پھر اس تے بھی فتوہ لگاؤ، اور سرکار دی سینکڑوں حدیث مبارکہ تے بھی فتوہ لگاؤ۔ تو حضرات جی وقار میرے کریم سے گر آئی تے او بیچاری صحابیہ مرض تو شفا پان سی، مگر سرکار نے دعا فرمائی تو جنت عطا فرما دی۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حضرات جی وقار سنو جی، اے تو تسی آیت سنی نا کہ حضرت یوسف دی قمیض نال بینائی واپس مل گئی، ہن تکو ذرا سرکار دی بارگاہ ایک صحابی آ گئے۔ جس وقت صحابی آئے تو انہوں نے آ کے کیا ان رجل ضریر البصر اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس حدیث پاک دے راوی حضرت عثمان بن حنیف نے، وہ کہندے نے میں سرکار دی بارگاہ ساتھ ایک بندہ آ گیا، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ میں نبینا واں، میں نابینا واں، اکھاں کونی میریاں، بڑا مسئلہ ہے یا رسول اللہ، میں بھی رب دی دنیا ویکھنا چاہنا، اللہ دی قدرت دا نظارے میں کرنا چاہنا واں، میں رب دیاں قدرتاں تے اس دی حسین نظارے ویکھنا چاہنا واں،
اور بالخصوص میں اگر کہاں اے میری بات ہے، میں اپنی بات کر رہا کہ اس نے سرکار دی بارگاہ چ آکھیا ہوئے گا کہ یا رسول اللہ اگر اکھاں مل جان نا تو میں بھی ودو آدھ چہرے دی زیارت کر لو. یا رسول اکھاں کوئی نہیں، اکھاں دے دے. اللہ اکبر. اس وقت اس صحابی نے سرکار دی بارگاہ عرض کی تھی، فقال ادعو اللہ ان یعافینی، یا رسول اللہ دعا فرماؤ اللہ مینوں اکھاں دے دے وے. جس وقت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر یہ دعا کیتی گئی، انہیں تھے انداز تھوڑا جا مختلف ہے سننا. حضور تھے بھی جملہ ہوئی بولا، فرمایا ان شئتا دعوت و ان شئتا صبرتا، فرمایا اگر تو آنکھیں تا سی تیرے واسطے دعا کر دینے ہیں اور اگر تو صبر کریں فَهُوَ خَيْرَ لَكَ، اگر تو بیماری تے صبر کر لمیں، اکھا نہ ہون تے صبر کر لمیں تو فرمایا ہے تیرے واسطے خیر، بھلائی ہے تیرے واسطے، بھلائی بھلائی ہے. بھلائی کی ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جس وقت فرمایا بھلائی ہے کہ اگر تو اس سے صبر کریں تو پھر تینوں اس مرض دے بدلے جنت ملے گی. صحابی نے اگو جواب کی دیتا، عرض کی تھی یا رسول اللہ، ہن اوتھے بی بی دا انداز اپنا سی، اس نے آکھا ٹھیک ہے یا رسول اللہ میں صبر کرنی ہاں، میرے پردے دے بارے دعا کر دینا. یہ تے صحابی دا انداز اپنا ہے. اس آکھا یا رسول اللہ جنت تا تواڈے صدقے مینوں میلی جانی پر مینوں اکھاں ضرور چاہیے. ہاں جنت مینوں تواڈے صدقے مل جانی، اکھاں میں لے کے جانیاں. جس وقت صحابی نے عرض کیتا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا اکھاں تو لے کے جانیاں نے؟ حضور فرمایا ٹھیک ہے پھر انج کر فَأَمَرَهُ أَن يَتَوَضَّأَ، فرمایا وضو کر، فَيُحْسِنَ الْوُضُوء، اچھی طرح وضو کر، وَيُدْعَ بِهَذَا الدُّعَاء، وضو کرن تو بعد اے دعا منگنی ہے. کی دعا منگنی؟ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبیک محمد النبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم. وضو کرنا چنگی طرح اور وضو کرن تو بعد دعا کرنی، اور دعا منگنا کیے رب دی بارگاہ کہنا کیے یا بار الہ مینوں اکھاں دے تے دے کیویں صدقہ نبی پاک دا صلی اللہ علیہ وسلم. آج اسی بھی یہ دعا منگی جامع مسجد نورانی اندر بہ کے بڑے مروڑ اٹھے، بڑیاں مرچاں لگیاں، اے تو شرک کہہ دیتا مولوی صاحب نے، وسیلہ پایا نبی پاک دا. رب ڈائریکٹ نہیں سندا تو میں کیا رب ڈائریکٹ حضرت یعقوب نو اکھا نہیں سی دے سکدا؟ رب ڈائریکٹ بدر والے دن، رب ڈائریکٹ بدر والے دن مسلمانہ 313 دی مدد نہیں سی کر سکدا؟ رب نے کیوں بھیجے 4000 فرشتے؟ کیا رب مدد نہیں سی کردا؟ کیا اس دن اللہ رب العزت دی مدد معاذ اللہ چھٹی تے چلی گئی سی؟ 4000 فرشتے کیوں بھیجے؟ تو لہذا پتہ چلیا مدد رب دی سی، مگر رب 4000 فرشتے بھیج کے 313 دی مدد کی تھی کہ حقیقی مدد کرنے والا میں ہاں، مگر میں چاہواں تھا ایک کام اپنے 4000 فرشتوں کو بھی کروا لینا. شفا دین والی رب دی ذات ہے، مگر اللہ فرمایا اگر میں چاہواں تو میں یوسف دی قمیض وچ بھی دے دینا. تو لہذا شرک نہیں ہوندا واسطہ وسیلہ پان نال. یہ 2 اور 2 4 دی گنتی تو باہر نکلو، اے سعودی میڈ دین تو تھوڑا جا باہر نکلو، ریالہ میڈ دین تو باہر نکلو. ریال کھا کھا کے امت نو فتنہ دندر اور فساد دندر برپا رکھیا. دیکھو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دا خالص دین جڑا سرکار دے صحابہ تو چلیا. صحابی آ کے خود آکھیا یا رسول اللہ جنت مینوں تواڈے صدقے ہی مل جانی، میں اکھاں لے کے جانیاں، اکھاں مینوں ضرور چاہیے نے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ٹھیک ہے وضو کر چنگی طرح، اچھا طرح وضو کر، اور وضو کر کے دعا منگنی اللہم انی اسألک، اے اللہ میں تیری بارگاہ سوال کرنا وا، اتوجہ الیک، اور میں واسطہ دینا وا، توجہ دلانا وا، بے نبی محمد نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم او نبی جڑے رحمت للعالمین نے، اس نبی دا تیری بارگاہ وسیلہ پانا وا، مینوں اکھاں عطا فرما. راوی کہندا جس وقت سرکار دے صحابی نے چنگی طرح وضو کیتا اور دعا منگی، اور دعا منگ کے حالی ہاتھ نیچے نہیں کیتے، حالی دعا منگ کے ہاتھ نیچے نہیں کیتے، فشفہو فیا، اللہ نے اس صحابی نو اکھاں عطا فرما دی تھی. تو حضرات جی وقار بات ثابت ہوئی کہ اللہ اپنے محبوبہ نو طاقت عطا فرما دیندا ہے، اور اللہ تو علاوہ اگر کسی کو مدد منگی جائے. اچھا اتھے ایک اور بڑی ایک غلط فہمی یہ بھی دور کر دئیے، یہ جڑے اللہ والے ہوندے نے نا جنہاں کو جا کے دعا کرائی جاندی ہے، جا کے مدد یا واسطہ وسیلہ منگیا جاندہ ہے، یہ اللہ دے غیر تے نہیں نے.
اے جڑے لمبے لمبے پوسٹر بنا کے اپنی مسیتاں چ لائے ہوئے نے کہ غیر اللہ تو مدد مانگنا شرک ہے، اے غیر اللہ نے، غیر اللہ تے بت نے، غیر اللہ تے مشرکاں دے او خدا نے جنہاں نے اللہ دے نال شریک ٹھہرا دیتا اور انہاں نو خدا مان لیا۔ اے داتا علی جویری، اے خواجہ نظام الدین، اے خواجہ غریب نواز، اے بابا فرید، اے اللہ دے غیر نہیں، اے تے اللہ دے اپنے نے، اے تے اللہ دے اپنے۔ اہل اللہ کس نو کیا جاندا ہے؟ جڑے اللہ والے اللہ دے نے، اپنے نے۔ ولی کس نو کیا جاندا ہے؟ جڑا اللہ جل شان دا دوست ہوئے، جڑا اللہ دا پیارا ہوئے، محبوب ہوئے۔ تو لہذا اے اللہ دے غیر نہیں، اے رب دے اپنے نے۔ تو اللہ پھر جدوں اپنے انو طاقت دیندا ہے تے اپنے انو طاقت دے کے پھر انہاں دے کولوں بھی کام کروا لیندا ہے۔ حضرات جی وقار دلیلاں بڑیاں نے، اور ایسی ایسی دلیل ہے کہ تہاڈی عقل حیران رہ جائے۔ سورہ فاتحہ شریف جڑی ہر نماز دے اندر پڑھ دے ہو، اسی سورہ فاتحہ دے اندر پہلی سورت دے اندر یہ سبق موجود ہے کہ جس وقت رب دی بارگاہ چ بندے نے جو آ کے ہاتھ بن کے ساری سورت فاتحہ پڑھی تے اے وی آکھیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تے اے وی آکھیا اہدنا الصراط المستقیم، تے نال جدو گل تو ساری ایتھے مکمل ہو گئی ہے، پھر ایتھے اے کیوں آکھیا صراط الذین انعمت علیہم، ہدایت بھی مانگ لئی تے مدد بھی مانگ لئی تے رب دی بارگاہ چ آکھیا کہ مولا میں تینوں ہی پوجنا وا، میں تیری عبادت کرنا وا، تے پھر انعمت علیہم دی گل کدھروں دی آ گئی؟ تو لہذا پتہ چلے اللہ پہلی صورت تو ہی اپنے انو نال رکھے ہے۔ ہاں رب اپنی قدرت نال، رب اپنے علم حقیقی نال، علم کلی نال جاندا ہے کہ کچھ ایکھو جے دتورے پیدا ہو جان گے جڑے نماز تو بعد میرے انو نہیں منن گے، چلو میں نماز اس تو انہاں دے نعرے لوائی رکھاں، میں نماز اس تو انہاں دے منہ اخوائی رکھاں، صراط الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، انہاں دے نعرے نماز اس تے لوائی رکھاں، بعد وچ تے نہ مننا کوئی نہیں۔ تو حضرات عزیز وقار پتہ چلیا کہ رب خود بھی مدد فرمان والا اور خود ہی مدد فرمان والا، مگر رب اگر اپنے بندیاں نو طاقت عطا فرما دے تو رب دے بندے بھی مدد فرمان والے۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوایا ان الحمدللہ۔